قرآن دین اسلام کی مقدس و مرکزی کتاب ہے اور مسلمانوں کا اس پر ایمان ہے کہ یہ قرآن خدا کا کلام ہے اور یہ کتاب باقی آسمانی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ اسے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے ذریعے اتارا گیا۔ یہ وحی اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام لاتے تھے اور اسی بنا پر یہ انتہائی محترم اور قابل عظمت کتاب ہے اور بعد میں اس کو تحریری طور پر لکھا گیا۔ یہ اللہ کی طرف سے تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، لہٰذا منفرد کتاب ہونے کی حیثیت سے لازمی طور پر اس میں کچھ ایسا ضرور لکھا ہوا ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کتاب خدا کی کتاب ہے، اور غیر مسلموں کو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ واقعی خدا کی کتاب ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے اسلامک یوٹیوب AJ آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ سائنس نے اس بات کو پتہ کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے کہ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں تو دماغ کا کون سا حصہ استعمال ہوتا ہے۔ Right above your forehead, it's called the cingulate gyrus, involved in a lot of different functions. But what we find is that when we knock this area out or we remove this area, people no longer deceive, and they don't deceive very well. جو سائنس نے دریافت کیا ہے وہ 1400 سال پہلے قرآن میں ذکر کیا جا چکا ہے۔ 1400 سال پہلے یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة۔ دیکھو اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، یعنی اس جھوٹے خطاکار کی پیشانی کے بال۔ اس آیت میں اللہ نے انسان کے سر کے اس حصے کا ذکر کیا ہے جہاں بہت سارے بال نکلتے ہیں، اور اس حصے کو قرآن نے جھوٹا کہا ہے، اور سائنسدانوں نے بھی اس حصے کا پتہ لگا لیا کہ انسان کب جھوٹ بول رہا ہے اور دھوکہ دے رہا ہے۔ انسان کے اس حصے کو اگر نکال دیا جائے تو انسان کبھی بھی جھوٹ نہیں بول پائے گا۔ So one of the main candidates is right about here, right above your forehead. It's called the cingulate gyrus, involved in a lot of different functions. But what we find is that when we knock this area out or we remove this area, people no longer deceive, and they don't deceive very well. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، تو یہ اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ جو لوگ آج بھی قرآن میں ذکر کردہ خدا کی نشانیوں کو نہیں مانتے، اور ان لوگوں کا شکوہ ہے کہ مسلمان ان آیات کا غلط ترجمہ پیش کرتے ہیں، مگر کیونکہ وہ ان آیات کو سائنس کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں۔ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ عربی زبان نہیں سمجھتے، اور مسلمان کبھی بھی قرآن کو سائنس کی کتاب نہیں سمجھتے، بلکہ قرآن خود ایک نشانی ہے جس میں بہت سی نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور جس چیز کا قرآن نے ذکر کیا ہے اسے آج سائنس 1400 سال بعد دریافت کر رہی ہے، جبکہ جو سائنس اب دریافت کر رہی ہے وہ 1400 سال قبل قرآن میں ذکر کر دیا گیا تھا۔ ہم ان قریب ان کو اطراف عالم میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ قرآن حق ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ شبہ ہے کہ یہ نشانیاں محض اتفاق ہے اور کچھ نہیں، لیکن ہم بتانا چاہتے ہیں جب غیر مسلموں نے کہا
کہ ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے اور یہ ناممکن ہے، تو پھر خدا نے قرآن میں جواب دیا کہ ہم آپ کو دوبارہ زندہ بھی کریں گے اور 7 انگلیوں کے پورے بھی بنائیں گے۔ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے، اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں۔ Fingerprints are one of the earliest features to develop inside the womb. The pressure of amniotic fluid across the surface of the hands and the growth rate of the fingers influences the formation of patterns on the fingertips. And with so many factors in play, everyone's prints are unique. کئی سو سال پہلے جب فنگر پرنٹ کا ذکر نہیں تھا، اب جب کہ شناخت کے لیے فنگر پرنٹ کا سسٹم بہت ہی منفرد ہے جو کہ بآسانی انسان کی شناخت کی جا سکتی ہے، تو کیا یہ اتفاق ہے کہ ہر انسان کا فنگر پرنٹ دوسرے سے مختلف ہے، چاہے وہ جڑواں بچے کیوں نہ ہوں؟ مارس سیارے میں پانی کا ملنا ایک کھلا چیلنج ہے، اور ناسا نے جو اپنی خلائی مشن جاری کیا ہے تو ناسا نے پانی کی کھوج لگائی، اور یہ آج ثابت ہے کہ اگر مارس پر پانی ہے تو پھر زندگی کا ممکن ہونا یقینی ہے، اور اگر پانی نہیں تو زندگی بھی ممکن نہیں۔ تو قرآن میں اس بات کا ذکر 1400 سال پہلے ہو چکا ہے، جو کہ خدا نے فرمایا، أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ۔ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، تو ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا، اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائیں، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ 1400 سال پہلے کفار نے ہمیشہ اللہ کے رسول سے یہ مطالبہ کیا کہ اگر آپ خدا کے رسول ہیں تو ہمیں معجزے دکھاؤ، اور اللہ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ کیا قرآن خدا کی کتاب نہیں جس میں 2 سمندروں کا ذکر کیا گیا ہے جو آپس میں ملتے نہیں، اور یہ اللہ کے حکم سے ٹھہرے ہوئے ہیں، جبکہ اس سے پہلے بھی پیغمبروں کو معجزے عطا کیے، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام، مگر ان سب نبیوں کے معجزے محدود مدت کے لیے تھے، اور قرآن کے معجزے ایسے ہیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، اور قیامت تک لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے قرآن نے انسان کے ایمبریو کا ذکر کچھ ایسے انداز میں کیا ہے جو یہ ایک انسان کے لیے بیان کرنا بہت مشکل تھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایمبریو کی ابتدا کا ذکر پہلے سے ذکر کیا ہے۔ کیا انسان اس سے قبل یعنی 1400 سال پہلے اتنا تعلیم یافتہ تھا کہ وہ ان باتوں کو کھل کر بتاتا؟ انسان جو کہ ایک خاص جگہ کے اندر وجود میں آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کی نشاندہی قرآن میں کی ہے۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما
لوگو اگر تم کو مرنے کے بعد جی اٹھنے میں کچھ شک ہو تو ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا تھا، یعنی ابتدا میں مٹی سے، پھر اس سے نطفہ بنا کر، پھر اس سے خون کا لوتھڑا بنا کر، پھر اس سے بوٹی بنا کر جس کی بناوٹ کامل بھی ہوتی ہے اور ناقص بھی، تاکہ تم پر اپنی خالقیت ظاہر کر دیں، اور ہم جس کو چاہتے ہیں ایک میعاد مقرر تک پیٹ میں ٹھہرائے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اس لٹکی ہوئی چیز کو الغلق کہتا ہے، جو کسی بھی انسان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ایمبریو یا یہ بچہ ماں کے بچہ دانی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اللہ نے اس ایمبریو کا ذکر کچھ اس طرح سے کیا ہے کہ آج کے سائنسدان بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے اس ایمبریو کی 3 پردوں کے بارے میں قرآن میں ذکر کیا ہے، اور جبکہ آج کے سائنسدان اس چیز کا معائنہ کرتے ہیں تو اس کے 3 لہر ہی ملتے ہیں۔ Intensive studies of the Quran and Hadith in the last 4 years have revealed a system for classifying human embryos that is amazing since it was recorded in the 7th century AD. Little was known about the staging and classification of human embryos until the 20th century. For this reason, the descriptions of the human embryo in the Quran cannot be based on scientific knowledge in the 7th century. The only reasonable conclusion is that these descriptions were revealed to Muhammad from God. He could not have known such details because he was an illiterate man with absolutely no scientific training. قرآن کے اور بھی بہت سے معجزے ہیں، اور ایک عظیم معجزہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان اگر عربی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، اس کے سامنے اگر قرآن پڑھا جائے تو وہ ابدیدہ ہو جاتا ہے اور آنکھوں میں اس کے آنسو آ جاتے ہیں۔ آپ اگر شیکسپیئر کا خطاب سنیں تو کیا وہ سننے والا روئے گا؟ بالکل نہیں، مگر جب بھی قرآن کو کوئی بھی سنے گا، وہ چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو یا کسی بھی زبان بولنے والے کا ہو، تو وہ سننے والے کے احساسات بڑھ جاتے ہیں، اور یہ احساسات کبھی بیان نہیں کیے جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ اگر ان کے سامنے قرآن کی آیات پڑھی جائیں تو ان کے آنکھوں سے آنسو بہہ جائیں گے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ Llega al corazón. Una religión buena, ¿no? Llega al corazón. أنا في معزلي يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ ہم نے لوہے کو آسمان سے اتارا ہے تاکہ تم اس سے فائدہ لے سکو، اور سائنسدانوں کی انتھک محنت کے باوجود بھی یہ پتہ نہ لگا سکے کہ لوہا کہاں سے آیا ہے، اور آج کی ماڈرن سائنس اس بات پر اتفاق کرتی ہے کہ لوہا اس زمین کا پروڈکٹ نہیں ہے۔ لوہا ایسی چیز ہے جس کو نہ ہائیڈروجن نہ ہیلیم کی فیوژن سے بنایا جا سکتا ہے، جبکہ سورج کی روشنی نیوکلیئر فیوژن بنا سکتی ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ لوہے کو آسمان سے زمین پر اتارا ہے، اور یہ ایک خاص چیز ہے جو کہ آپ انسانوں کے لیے اتارا ہے۔ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط
وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان پر کتابیں نازل کیں اور میزان عدل تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور لوہا پیدا کیا کہ اس میں اسلحہ جنگ کے لحاظ سے زور بھی بہت ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں. آپ سب بگ بینگ کے تھیوری سے تو واقف ہوں گے. یہ وہ تھیوری ہے جو کہ یونیورس کے آغاز کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے، جبکہ 1400 سال پہلے اس کے بارے میں قرآن میں ذکر ہوا کہ پھر دھماکہ ہوا اور ہم نے ہر چیز کو الگ الگ کر دیا. أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا. This tiny singularity violently exploded. فَفَتَقْنَاهُمَا. کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا. آپ کہانیاں پڑھنے کے تو شوقین ہوں گے یا آپ نے بچپن میں کہانیاں سنی اور پڑھی ہوں گی، مگر قرآن جو کہانیوں سے اور واقعات سے بھرا پڑا ہے، اور ایسی کہانیاں اور قصے آج تک سننے کو نہیں ملتے. اور اس میں پیغمبروں کا ذکر کیا ہے، جس میں موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام اور بہت سے پیغمبروں کا ذکر کیا ہے. اور قرآن نے بھی ذکر کیا ہے، اس میں ایسے واقعات ذکر کیے جو کہ اس سے پہلے نہ کسی نے بیان کیا اور نہ کوئی ایسے ہی قصے اور واقعات بیان کر سکتا ہے. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. اس کتاب کا اتارا جانا اللہ کی طرف سے ہے جو غالب ہے، حکمت والا ہے. اے پیغمبر، ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف سچائی کے ساتھ نازل کی ہے، تو اللہ کی عبادت کرو، یعنی اس کی عبادت کو شرک سے خالص کر کے. دیکھو، خالص عبادت اللہ ہی کے لیے زیبا ہے. ان ساری باتوں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ قرآن واقعی اللہ کی کتاب ہے، کیونکہ جو کچھ آج دریافت ہو رہا ہے وہ قرآن میں 1400 سال پہلے ذکر کیا جا چکا ہے. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا چھوڑ دیا ہے. ہماری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کتاب کو، یعنی اللہ کے کلام کو، آپ ضرور پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہ آپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گا. اس ویڈیو کو اپنے مسلم اور غیر مسلم دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ اس سے سب لوگوں کو فائدہ ہو.